آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں عدالت میں جو خلا کا سسٹم چل رہا ہے, کوئی بھی خاتون چلی جائے اور یہ دعویٰ کرے کہ میرا شوہر بہت ظالم ہے, پھر اس دعوے کو گواہوں سے ثابت بھی نہ کرے, شوہر عدالت میں آئے یا نہ آئے, عدالت میں آ کے شوہر ثابت کر دے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے, ان تمام چیزوں کا جج پہ کوئی اثر, بولو بھائی, نہیں پڑتا. جج فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے یہ کام تو کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ظلم کیا ہے نہیں کیا, کاؤنسلنگ بھی کریں گے, تھوڑی سے شوہر کو بلایا یار جوڑ توڑ کر لو, لیکن بالآخر بات کس کی سنی جائے گی؟ عورت کی. مرد نے ثابت بھی کر دیا کہ میری بیوی جھوٹی ہے, تو بھی عدالت عورت سے پوچھتی ہے کہ تم نے شوہر کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا. عورت سے پوچھتی ہے کہ تم نے شوہر کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا. اگر عورت کہتے نہیں رہنا تو پھر عدالت عورت کو خلا کی ڈگری جاری کر دیتی ہے, چاہے اس پہ شوہر راضی ہو یا راضی نہ ہو. یہ چیز اسلام کے 100%, بولو بھائی, خلاف. یہ کیوں بنا ہے ہماری عدالت میں؟ اور اس پہ اسلام کا لیبل بھی لگا ہوا ہے, قرآن و سنت کی روشنی. لیبل کون سا لگایا اس پہ؟ اسلام کا. یہ اس لیے بنا ہے کہ اقوام متحدہ کی طرف سے ہمارے حکمرانوں پہ دباؤ ہے, قانون ہے اقوام متحدہ کا کہ جیسے مرد کو طلاق کا اختیار ہے, عورت کو بھی طلاق کا اختیار ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ قانون ہے. تو اب حکمران مجبور ہو جاتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر ایسے صراحتاً عورت کو طلاق کا اختیار دے دیں تو یہ علماء ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے اور پبلک اس کو ذہنی طور پہ قبول, بولو بھائی, نہیں کرے گی. عوام قبول نہیں کرے گی کیونکہ مذہب کے خلاف, بالکل 100% مذہب کی تعلیمات. اور یہ تو ایسا اسلام کا حکم ہے کہ طلاق کا اختیار مرد کو ہے, اس میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. گرین چینل ہو, وائٹ چینل ہو, اہل حدیث ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, حنفی ہو, شافی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, سلفی ہو, حتیٰ کہ شیعہ بھی اس میں اختلاف نہیں کرتے کہ طلاق کا اختیار کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے, عورت کے پاس نہیں ہے. تو بھی حکمران مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم عورت کو طلاق کا اختیار دے دیں تو کوئی بھی نہیں مانے گا. تو یہ اختیار عورت کو اس ٹیکنیکل طریقے سے دیا گیا ہے کہ نام اسلام کا استعمال ہو کہ خلا دیا جا رہا ہے, خلا, لیکن عملی طور پر اختیار عورت کے پاس طلاق کا چلا گیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ اب عورت خود طلاق دے یہ تو نہیں ہو سکتا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی خود نہیں دے سکتی, عدالت سے جا کے لے لو. اب اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ شوہر ظالم ہے یا نہیں, وہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے وہ تو کیا جاتا ہے, لیکن اس کے لیے ثابت کرنا ضروری نہیں ہے. اگر عورت کہہ دے بس میں نہیں رہنا چاہتی, مجھے یہ پسند نہیں ہے, کچھ بھی ہو میں نہیں رہنا چاہتی, تو بھی عدالت کس کے حق میں فیصلہ کرے گی؟ عورت کے حق میں. تو اس کا مطلب عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا گیا ہے. اس لیے خوب سمجھ لیں کہ عدالت کے تھرو, عدالت کے ذریعے اگر کسی نے خلا لیا ہے کسی خاتون نے, تو اسے کسی ماہر دارالافتاء میں پہلے اس کی پوری عدالتی کارروائی کو رکھیں کہ یہ خلا شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. جب تک باقاعدہ کسی اوتھینٹک ادارے سے فتویٰ نہ ملے, عورت کے لیے کہیں اور نکاح کرنا حرام ہے, زنا ہے, گناہ کبیرہ ہے. جج کو ہرگز یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کی بیوی پر طلاق واقع کر دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ہماری گورنمنٹ کے کنٹرول میں دے دی ہیں. ایک چیز ہے جو ہماری ہے, وہ کیا ہے؟ بول لو, کوئی نہیں پوچھ رہا. وہ بیوی ہے ہماری, وہ اللہ نے ہمارے کنٹرول میں دے دی کہ تم جب چھوڑو گے تو ختم ہوگا رشتہ, نہیں چھوڑو گے تو یہ تمہاری ہے. اب گورنمنٹ نے اس پہ بھی قبضہ کر لیا ہے کہ نہیں بھئی یہ بھی کس کی ہے؟ گورنمنٹ کی ہے. کس کی ہے بھئی؟ یہ ججوں کی ہے کہ وہ جب چاہیں گے آپ کی بیوی کو طلاق دے دیں گے, جب چاہیں گے آپ کے نکاح میں باقی رکھیں گے. میں ایک جگہ کہیں بیٹھا ہوا تھا, ایک جج صاحب نے کہا کہ اس ہفتے میں نے خلا کی پتہ نہیں کتنی ڈگریاں جاری کی ہیں, اتنی عورتوں کو خلا دیا میں نے. تو ایک بالکل سادہ بندہ بیٹھا ہوا تھا, دیسی, زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا. اس نے کہا جج صاحب آپ نے جو اتنی عورتوں کو طلاقیں دی ہیں یہ آپ کی بیویاں تھیں؟ اب دیکھو ہم دلائل سے بات کرتے تو سمجھ میں نہیں آتی. یہ جج صاحب جو آپ نے اتنی عورتوں کو طلاقیں دی ہیں ایک ہفتے میں, یہ آپ کی بیویاں تھیں؟ اس نے کہا نہیں. پھر اس نے کہا آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ دوسروں کی بیویوں کو طلاقیں دیتے پھریں؟ کس نے اختیار دیا ہے آپ کو بھائی؟
تو لیکن حیرت اس پر ہے کہ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. تو یاد رکھو یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے. خواتین جو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گی تو ان کو چاہیے کہ پہلے کسی ماہر مفتی سے رابطہ کریں کہ شرعی طریقہ بتائیں, اس پروسیس سے گزر کے تو طلاق واقع ہو جائے گی, بشرطے کہ وہ ساری شرائط پائی جاتی ہوں. اگر شرائط نہیں پائی جا رہی تو پھر یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, پھر کسی اور طرح سے شوہر کو آمادہ کیا جائے. اگر وہ نہیں رہنا چاہتی, اول تو یہ کہ کیوں نہیں رہنا چاہتی بھائی, اختیار تھوڑی ہے, لیکن اگر کوئی طبعی نفرت پیدا ہو گئی ہے تو سوائے اس کے کہ شوہر کو طلاق پہ آمادہ کیا جائے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو بہت زیادہ یہ خلا کی ڈگریاں ہو رہی ہیں اور گھر ٹوٹ رہے ہیں, اور یہ اس سے ہمارا فیملی سسٹم تباہی کی طرف. پہلے عورت کو پتا ہوتا تھا کہ بھائی میں شوہر مجھے نہیں چھوڑے گا تو میں نہیں جا سکتی, تو وہ کمپرومائز پہ آ جاتی تھی کہ بھائی گھر بسانا ہے, بچوں کی خاطر کسی طرح سے گزارا کرے گی. اس پہ اب لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں, پھر مظلوم عورت کہاں جائے, مظلوم عورت کہاں جائے؟ تو میں ان کا جواب دیتا ہوں کہ پھر مظلوم مرد کہاں جائے. یعنی آپ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک عورت پہ ظلم ہو رہا ہے وہ بیچاری کیا کرے گی. تو اگر ہم عورتوں کو اس طرح اختیار دے دیں تو جس عورت پہ ظلم نہیں ہوا اس کی بیوی کا اس سے نکاح سے نکل جانا اس مرد پہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ تو ایسے جہاں عورت پہ ظلم ہوتا ہے ایسے تو مردوں پہ بھی ظلم ہوتے ہیں. اس پر لوگ سوال پوچھتے ہیں, پھر سوال در سوال یہ موضوع پورا چینج ہو جائے گا. یہ ایک الگ سے میں اس پر بات کروں گا انشاءاللہ. کہ کچھ دن پہلے ایک صاحب سے میری لمبی بحث ہوئی اس مسئلے پر. وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ کیا بات ہے, اسلام نے مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے, عورت پہ تو ظلم ہے یہ. تو آج کل نئے نئے فتنے بہت پیدا ہو رہے ہیں. آپ کو شریعت کا حکم سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ہے بہرحال یہی حکم. وہ الگ بات ہے اس میں حکمت کیا ہے, اس میں مصلحت کیا ہے. ہر حکم کی حکمت اور مصلحت سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار صرف اور صرف کس کو دیا ہے؟ شوہر کو دیا ہے. شادی مرضی سے ہوگی, آپ عورت کی زبردستی شادی نہیں کرا سکتے, لیکن جب ایک دفعہ اس نے قبول ہے بول دیا, اب وہ واپس اس قبول ہے, یہ اس میں ریورس گیئر بولو نا یار نہیں ہے. خوش ہو جاؤ. ایک ہی چیز کا ہے جو اللہ نے کنٹرول دیا ہے. جہاں عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے وہاں مردوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں ان کی بیویوں نے عدالت سے خلا لے لیا حالانکہ وہ حقوق پورے ادا کر رہے تھے, خلا لیا اور بچے لے کے غائب. اب وہ مرد بستر پہ تڑپ رہے ہیں, راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی, ان کو اپنے بچے یاد آتے ہیں. یہ بھی تو ظلم ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی ظلم ہو رہا ہے تو عورت گواہوں سے ثابت تو کرے, اور اگر گواہ سے ثابت نہیں کرتی تو پھر شوہر کو بلا کے اسے قسم تو اٹھوائی جائے. لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ جھوٹی قسم اٹھا لے, تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹے گواہ پیش کر دے. عدالت تو ظاہر کی مکلف ہے, تو ظاہری کاروائی تو پوری کرو, وہ بھی نہیں ہو رہی. ابھی پرسوں کسی خاتون کا فون آیا کہ وہ دیندار ہیں, ان کو ڈر تھا کہ میں عدالت سے خلا لے رہی ہوں, پتہ نہیں ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا عدالت میں. وہ کہہ رہی ہے ان سے میں خلا لے رہی ہوں, تو میں نے کہا اپنے شوہر کو کہیں کہ اس خلا کے پیپر پہ سگنیچر کر دیں. خلا کے پیپر پہ کیا کر دیں؟ سگنیچر, تاکہ یہ شرعی لحاظ سے بالکل ٹھیک ہو جائے. شوہر نے دے دیا. تو کہہ رہی یہاں خلا کے پیپر پہ سگنیچر کا آپشن ہی نہیں ہے شوہر کے. لے بھیا, تو یہ قرآن و سنت نہیں ہے میرے بھائی. یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں نا ایک فقہ کو فالو کرو, یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے نام پہ کوئی بھی کسی پہ وقت الو بنا سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہو؟ اور یہ سارے باہر سے کچھ مولانا لوگ آئے تھے ایوب خان کے دور میں, کچھ ایوب خان کے دور میں ہوا, کچھ بعد میں ہوا, انہوں نے ان تمام چیزوں پہ اسلام کا لیبل لگا لیا. ان پہ پوری قرآنی آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ اللہ کی حدود پہ قائم نہیں رہ سکتے, لہذا ان کو علیحدگی ہونے میں کوئی حرج نہیں. ساری قرآن کی آیتیں کوٹ کی ہوئی ہوتی ہیں, اور اپنی مرضی کا اس کا مطلب تراشا ہوا ہوتا ہے, اور اس کے مطابق خلا کی ڈگریاں جاری کی جا رہی ہوتی. تو اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈریں. نکاح معمولی معاملہ نہیں ہے. اگر وہ عدالت کا خلا شرعی لحاظ سے صحیح نہیں ہوا تو وہ عورت کسی اور مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی. یہ عمل زنا کہلائے گا, زنا. اور عجیب بات ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں, ایک خاتون نے مجھ سے کہا عدالت سے خلا لیا, اس وقت کسی مفتی سے نہیں پوچھا, دوسرے شوہر کے پاس گئی, اس سے نہیں بن رہی, اب فون کر کے پوچھ رہی ہے کہ یہ عدالت والا خلا صحیح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا, کیونکہ اب وہ پہلے شوہر کے پاس آنا چاہتی ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے, دین کو تماشا بنا لیا کہ نہیں بنا لیا؟ پہلے تو مولوی برے لگ رہے تھے کہ بھئی مولویوں سے نہیں پوچھو, اور اب جب واپس آنا ہے تو مولویوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ عدالت کا خلا صحیح ہوا تھا کہ غلط ہوا تھا.
یہ تماشا بنایا جا رہا ہے دین کو.